السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ سن 2021 آج اس سال کا پہلا دن۔ گزشتہ سال جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے آخری پروگرام میں اس کا پورا ذکر بھی کیا تھا، ایک پورا احوال بیان کیا تھا، مستقبل میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس پر بات ہوئی تھی، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ سن 2020 میں بہت سی مشکلات رہیں۔ اب امید کرتے ہیں، دعا ہے ہماری کہ ہمارے لیے یہ سال انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، ملکی اعتبار سے ہمارے لیے یہ سال اچھا رہے، ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، ہماری معیشت ترقی کرے، ہمارے ملک میں امن ہو، اور ہمارے ملک میں جو غریب ہیں ان کی حالت بہتر ہو، اور قانون کا بول بالا ہو، اور کہیں پر کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے اقتدار میں آنے سے پہلے جو وعدہ کیا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، تو دو نہیں ہمیں ایک پاکستان دکھائی دے، اور یہ صرف لفظوں کی حد تک نہ ہو بلکہ ہمیں عملاً ایسا نظر آئے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ہے، سب کے لیے قانون برابر ہے، کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں ہے، کہیں پر ایسا نہیں ہو رہا کہ کہیں سے کسی کی پرچی آتی ہے تو اس کو ملازمت مل جائے، کہیں پر کسی کی پرچی آئے تو اسے ہسپتال میں ایک اچھی جگہ مل جائے جبکہ باقی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے رول رہے ہوں اور ان کو کوئی پوچھ نہ رہا ہو کیونکہ ان کی کوئی پرچی آگے بھیجنے والا نہیں ہے۔ کہیں پر کسی کو ملازمت اس بنیاد پر نہ ملے کہ کسی کی پرچی ہے اور قابلیت نہیں ہے، کہیں پر کسی کا داخلہ جو ہے وہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں اس بنیاد پر نہ ہو کہ پرچی آ گئی ہے تو لہٰذا داخلہ دے دیا ہے۔ حق کی بات ہو، انصاف کی بات ہو اور سچ کی بات ہو، اور کہیں پر کسی کے ساتھ ناانصافی، جس کو ہم ڈسکریمنیشن بھی کہتے ہیں، ڈسکریمنیشن ہو رہی ہو تو اس پر وہ معاملہ ہائی لائٹ بھی ہو۔ اور ساتھ میں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس سال سن 2021 میں ہماری بیوروکریسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہماری بیوروکریسی اور ہماری حکومت جو ہے وہ مل کر ساتھ چلے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حکومت اور ملٹری ایک پیج پر ہے، اس طرح بیوروکریسی اور حکومت بھی لاکھ یہ کہنے کے باوجود کہ ایک ہی پیج پر ہے لیکن ایک پیج پر نہیں ہے۔ ایک اچھی کوارڈینیشن ڈیولپ ہو اور بیوروکریسی اپنا کام کر رہی ہو، حکومت جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے اس کے پاس ایک اختیار ہے، اوور ویو ہو، اور ساتھ میں ہم یہ بھی دعا کرتے چلیں کہ وہ تمام لوگ جو سالہ سال عدالتوں میں جاتے ہیں لیکن ان کے کیسز ڈیلے پہ ڈیلے ہوتے چلے جاتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ ملتی رہتی ہے، تاریخ پہ تاریخ ملتی رہتی ہے، ان کے کیسز کی سنوائی ہو اور ان کے کیسز کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو، کیونکہ as we all know and this has been said 1000 times that justice delayed is justice denied and we cannot be negating that۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم نگیٹ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ایسا ہی سلسلہ چل رہا ہے کہ ڈیلیز پہ ڈیلیز ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری وکلا برادری سے بھی ہماری یہ التماس ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ بھی اپنے سائل کے اپنے جو کلائنٹ ہے ان کو اہمیت دیں، اور کئی مرتبہ وکلا کی وجہ سے بھی کیسز میں تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہتی ہے تو وہ بھی معاملہ نہ ہو۔ اور ہاں جی، موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے ملک میں ایک عام آدمی کو جا کر ڈیل کرنا پڑتا ہے انہیں ڈیلی بیسس پولیس والوں کے ساتھ، پولیس کے محکمے کے ساتھ۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا احساس کرتے ہیں، ہمیں ان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی کئی چیزوں میں ان کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں، لیکن ہماری جو پولیسنگ ہے وہ بہتر ہو جائے اور ہماری پولیس بھی عوام کو عوام سمجھے اور وہ یہ اس چیز کو تسلیم کریں اور مانیں کہ دے آر پبلک سرونٹس، اور ان کو جو ہے یہ پتا ہو کہ ایک سائل ان کے پاس آتا ہے تو ایک سائل سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو الجھانے کے بعد اور اس کو خوار کرنے کے بجائے، اور کہ جہاں پر اس کو خوار اس لیے کیا جائے کہ تاکہ ان کو کچھ دینا دلانا پڑ جائے اور پھر ان کا معاملہ ایسا ان کو نہ کرنا پڑے، تو پولیس اپنا کام صحیح سے کرے، لوگوں کو تحفظ محسوس ہو کہ ہاں جی ان کی جان اور ان کا مال جو ہے وہ دونوں ہی محفوظ ہیں، اور ہماری پولیس جو ہے وہ اب صحیح پٹری پر ہے اور کہیں پر کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور پولیس سے یاد آیا کہ آج کی ڈیولپمنٹس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سی سی پی او لاہور جو پولیس چیف تھے لاہور کے، عمر شیخ صاحب، جن کی بہت تعریفیں ہم نے سنی کہ جی کمال کے افسر ہیں اور یہ آئے ہیں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ان کو تو کوئی تبدیل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر، تبدیلی سرکار میں تبدیلیاں تو بہت سی آئی ہیں، اور اس میں یہ کہ بہت سی تبدیلیاں اس طرح کے مختلف پوزیشنز پر جن لوگوں کو جن عہدوں پر لگایا گیا تھا ان کے تبادلے اور ان کی شفلنگ سے بھی ہوتی آئی ہے، تو سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور تبدیل کرتے ہوئے ایک خبر جو کہ میں نے پڑھی، ایک ٹکر میں نے پڑھا کہ بنیاد یہ تھی کہ بہت سی درخواستیں ان کے خلاف عوام کی طرف سے آئی تھیں، کمپلینٹس آئی تھیں، جس کی وجہ سے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پی ڈی ایم کا ایشو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم 31 دسمبر کو استعفے دیں گے، 31 دسمبر کی تاریخ گزر گئی، استعفے نہیں آئے، پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے دیں، ہم احتجاج کریں گے، تحریک چلائیں گے، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی سی سی ہوئی ہے اس کے بعد کہ ڈفرنسز موجود ہیں پی ڈی ایم میں، اور وہ جو ہمیں ایک اتحاد نظر آ رہا تھا، پہلا جلسہ گجرانوالا میں ہوا،
پھر اس کے بعد ہم نے کراچی میں، کوئٹہ میں، ملتان میں بھی دیکھا، لاہور میں بھی دیکھا. وہ اتحاد اب شاید اس طرح سے نہیں ہے. سو آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے یہ ہم آج کے پروگرام میں اپنے موضوع مہمانوں سے اس پر ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے اپنے موضوع مہمانوں کا تعارف. ہمیں جوائن کیا حکمران جماعت پی ٹی آئی سے حلیم عادل شیخ صاحب نے. حلیم عادل شیخ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے علی گوہر بلوچ صاحب نے. علی گوہر بلوچ صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ. اور اب سے کچھ ہی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گے فیصل کریم کنڈی صاحب. ان کو بھی ہم پروگرام میں جیسے وہ جوائن کریں گے ان کو ہم ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے. سب سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اپنی ٹیم کی سے اجازت کے ساتھ کہ ہم نے کہیں پہلے بریک تو نہیں لینی. اگر نہیں لینی تو آئی کین اسٹارٹ دی ڈسکشن رائٹ اوے. جی ڈسکشن کر سکتے ہیں. جی علی گوہر بلوچ صاحب آپ کا اتحاد اور پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم تھا وہ لگ رہا ہے کہ اب جو ہے اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. معاملات اب ویسے نہیں رہے ہیں اور جو اختلافات پہلے بھی تھے وہ اب اختلافات سامنے کھل کر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو کیا بنے گا آپ کا؟ جی شکریہ علی ممتاز. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے پی ڈی ایم بنا اور اپوزیشن کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ جمہوریت کے لیے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، ان کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی، ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی کامیابی کا سفر جاری رکھا اور الحمدللہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی. پی ڈی ایم مرد وجود میں آیا اور آج کے دن تک بھی پی ڈی ایم کے تمام جلسے، تمام سٹرگل اور تمام تحریک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یکجا ہو کر چل رہی ہے. ظاہر ہے مختلف جماعتیں ہیں، ان میں مختلف رائے ہے اور اس تحریک کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جائے گا جب تک یہ غیر نمائندہ حکومت اپنے گھروں کو نہیں چلی جاتی. کیونکہ یہ لوگ عوام سے ووٹ لے کر نہیں بلکہ عوام کے ووٹ چوری کر کے آئے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا گھر جانا ضروری ہے. باقی معاشی طور پر جو دیوالیہ ہو چکا ہے وہ تو اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ملک کس سمت معاشی طور پر چل رہا ہے. مہنگائی اس قدر بڑھ رہی ہے کہ نئے سال کے آتے ہی اب آپ دیکھ لیں کہ مطلب ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کا جو تحفہ ہے وہ عوام کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ ایمنسٹی سکیم جو تھی علی گوہر بلوچ صاحب اور اس کو بھی انہیں ایکسٹینڈ کرنا پڑا. ایمنسٹی سر تو سکیم کو بھی ایمنسٹی اسکیم یہ یہ جو اپنے تھی ٹارگیٹ تک اچیو نہیں کر پا رہے. یہ تو اچھا نہیں ہے. ذرا تھوڑا سا ریلیف دیا جا رہا ہے. آپ بھی تو ریلیف دینے کے حق میں تھے نا اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ آپ کی گورنمنٹ بھی تو اس طرح کی ریلیف کے حق میں تھی. اسحاق ڈار صاحب جب اس وقت فائنانس منسٹر تھے تو یہ ریلیف آپ کی طرف سے بھی دیا جا رہا تھا. نہیں علی ممتاز دیکھیں ہم نے یہ چیزیں متعارف کروائیں لیکن ہماری چیزوں کو تو یہ کہتے تھے کہ بھائی انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ کہتے تھے کہ یہ تو چوری ہے اور ڈاکہ. یہ کہتے تھے کہ جو لوگ ایمنسٹی سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم ان کے خلاف بھی اقتدار میں آ کر کاروائی کریں گے. یہ تو کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. ان کو آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑا اور وہ ایمنسٹی سکیم بھی دینی پڑی. تو یہ بتائیں کہ کوئی انہوں نے اپنا انیشیٹو لیا ہو. تو پھر آپ مان رہے ہیں کہ یہ آپ کا انیشیٹو تھا. آپ کا انیشیٹو تھا لیکن اس انیشیٹو کو چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کو لے کر چلے تو غلطی یہاں پر ہے. ان سے یہ غلطی ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ہم نے تو سی پیک جیسے پروجیکٹس کیے. ہم نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹس پاکستان میں لے کر آئے اور آپ دیکھیں کہ ایک ترقی کی طرف گامزن ہوئے. لیکن آج دیکھیں کہ چلے انہوں سر نے ان کے پاس ابھی کچھ دیر میں پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس بھی نشر ہونے والی ہے. پی ڈی ایم کی آج کی جو میٹنگ تھی اس کی وہ پریس کانفرنس بھی نشر ہونے والی ہے. حلیم عادل شیخ صاحب کی طرف جانے سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب حلیم عادل شیخ صاحب بھی آپ سے یہی سوال پوچھیں گے. ذرا کوئکلی یہ بتا دیں مختصر سے مختصر وقت میں کہ آپ کے استعفوں کا کیا بنا. 31 دسمبر کی تاریخ تھی, گزر گئی, استعفے کدھر ہیں؟ دیکھیں ہمارے جو استعفے ہیں ہماری پارٹی لیڈرشپ کے پاس ہے اور ہمارے پی ڈی ایم کے اتحاد نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ استعفے جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی قیادت کے پاس جمع کروائے جائیں گے. اور یہ ہمارا اور جس وقت بھی پی ڈی ایم کی قیادت یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اب یہ موضوع موقع ہے, اس میں تو ابھی لانگ مارچ بھی ہونے ہیں, اس میں تو ابھی اور بھی باقی بہت سارے مراحل پڑے ہیں. ٹھیک ہے حلیم عادل شیخ صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب کا آپ نے جواب سن لیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے استعفے جو ہیں وہ ہماری قیادت کے پاس ہیں اور یہ استعفے انشاءاللہ تعالی جس دن یہ استعفے آئیں گے اس دن یہ حکومت گھر چلی جائے گی. جی حلیم عادل شیخ صاحب دیکھیے اب نہ قوم اتنی پاگل ہے, نہ ہم پاگل ہیں, نہ میڈیا پاگل ہے. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. استعفے کی اس حیثیت ٹکے کی ہوتی ہے, ڈسٹ بن کے پیپر کی طرح ہوتی ہے.
ایک ٹیشو پیپر کی ہوتی ہے جو اسپیکر کو نہ دیا جائے. میں بھی ایک ادنا سا کار کو رکن ہوں اسمبلی کا, اسمبلی اسپیکر بھی دیے جاتے ہیں. یہ اسپیکر یا تو انہیں اگر اعتماد ہوتا, یہ کہتے کہ جی پرسوں ہم نے استعفے دینے, کسی بھی روز کہیں کہ جی ہم نے استعفے, بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ استعفے ہماری جیب میں ہیں, ہمارے اختیار میں ہیں, یہ کہیں اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ممبرز ہمارے اختیار میں ہیں, جس دن ہم کہیں گے تو فلائٹ پکڑ کے آئیں گے اور اسپیکر کو استعفیٰ دے دیں گے یا گاڑیوں سے صوبائی اسمبلیز میں جائیں گے. استعفے دیے جاتے ہیں جو ہم نے دیے تھے, اسپیکر کو دیے تھے, اس نے کیے نہیں کیے قبول. جو لوگ اپنے استعفے اپنی قیادت کو دیتے ہیں وہ اس کو بلیک میلنگ کے لیے, 2 نمبری کے لیے, میڈیا گمیکری کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ وہ صدر عوام صاحب کے بڑے بھائی, انہوں نے کہا ہم نے تو دیتا ہی نہیں. ایک عباسی صاحب نے کہا سانو تو اسی دیتا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کس کو ڈرانا چاہ رہے ہیں, وہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں. استعفے ہم تو ویٹ کر رہے ہیں. آئیے, وہ ہمارا پچھلے دنوں چل رہی تھی, نیند بھی چل رہی تھی, 4 استعفے دینے پہ, اکٹھے دینے پہ عمرے کا ٹکٹ مفت. مطلب یہ ہے کہ اس دن آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی اور سیریس نوٹ سر کیسر صاحب کی, تو انہوں نے کہا جو ممبر آتا ہے استعفیٰ دیتا ہے, اپنے سائن کرتا ہے, جائیے آدھے گھنٹے میں قبول کیجئے, اس کا رائٹ ہے ریزائن کرنا. ان میں ہمت نہیں ہے, ہمت ہوتی تو جا کے استعفیٰ دیتے ہی اسمبلی میں. یہ رکھ کے اپنی جیب میں قیادت کے پاس آ گیا, قیادت کے پاس اس استعفے کی حیثیت نہیں ہوتی. بات یہ PDM, یہ سب کو پتا چل گیا کہ اس کے آر ہوگا یا پار ہوگا, بیڑا پار ہوگا, ایسا ہوگا. 8 تاریخ اور پھر 13 تاریخ کے بعد ان کا وہ بارے سے ہوا نکل چکی ہے. پیپلز پارٹی کے بعد جس میں انہوں نے خود لیک کی خبریں کہ جی نواز شریف خود آ کے اس کو لیک کرے. پیپلز پارٹی بڑی سمجھدار سیاسی پارٹی ہے, وہ مزے لگے ہوئے ہیں 13 سال سے, بیجا ہو رہی ہے سندھ کے اندر ان کی, وہ کیوں حکومت چھوڑیں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف جو حشر APDM کا ہوا تھا وہ PDM کا ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی پتلی گلی سے نکل جائے گی. نواز شریف صاحب ادھر رہیں گے, شہباز شریف صاحب ادھر رہیں گے, مولانا صاحب اپنی جان بچانے کی تحریک چلاتے رہیں گے. کیونکہ مولانا صاحب دیکھیے, مولانا صاحب کو اگر کوئی نیب نے جواب مانگا تھا, یہ اگر ہوتا نا بے شمام ان کا, ٹھیک ہے کوئی غرض نہیں تھا, خطیب ہوتے کچھ نہیں تھا, یہ استاد ہوتے کوئی غرض نہیں تھا, یہ مدرسے بیٹھے تو یہ سیاستدان ہے, حکومت کرتے ہیں, اپوزیشن میں رہتے ہیں, کشمیر کمیٹی میں رہتے ہیں, سرکاری فنڈ کا استعمال کرتے ہیں. جس طریقے سے ہمارے کپتان عمران خان نے سپریم کورٹ میں ایک اپنا منی ٹریل دیا تھا, ان مولانا صاحب کو دینا چاہیے. فیصل کریم کنڈی صاحب, حلیم عادل شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمت والا کام ہے. ہمت ہوتی تو جا کے اسپیکر کو, جس طرح سے PTI نے دیا تھا 2014 میں استعفے دیے تھے, اس طرح سے جا کے اسپیکر کو استعفے جمع کراتے. دیکھیں گزارش یہ فیصل کریم کنڈی صاحب, علی گور بلوچ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. فیصل کریم کنڈی صاحب جی, رنگ بازی اور ڈرامہ بازی تھی کہ اسپیکر کو استعفے دیے, جب دیکھتے تھے اسپیکر صاحب آفس میں نہیں بیٹھے ہوئے, تب یہ ان کے چند لوگ پہنچ جاتے تھے کہ بھائی ہمارے استعفے ویریفائی کر سر, آپ بھی پتا کرا رہے تھے اسپیکر صاحب کب نہیں بیٹھے, آپ بھی تب جا کے جمع کرا دیتے. گاڑیاں فیصل کریم کنڈی صاحب لیے. آپ بتائیں کوئی ایک بھی PTI کا بندہ ہے جس نے ریزائن کیا؟ ہاں, ایک بندہ تھا جس نے ریزائن کیا, اور وہ ہاشمی صاحب تھے ملتان سے. آپ نے دیکھا کہ جوید ہاشمی صاحب نے ریزائن کیا اور اس کے بعد انہوں نے اسمبلی میں سپیچ بھی کی, تو انہوں نے یہ ڈرامے بازی کی. لیکن ہم اس چیز کو عملی جامہ پہنائیں گے. یہ جو خواب دیکھتے ہیں نا, یہ تو شیخ صاحب وہی باتیں کرتے ہیں جب یہ کہتے تھے کہ جناب وہ نون سے شین نکل جائے گا, نواز شریف فیملی میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. اگر یہ ان کے علی گور بلوچ صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب کو موقع دیجیے, آپ کے اتحادی ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب, استعفے اگر دینے تھے, حلیم عادل شیخ صاحب کی بات کا جو سوال آپ کی طرف میں نے فارورڈ کیا تھا کہ اگر استعفے دینے ہوتے تو آپ جا کر اسمبلی میں دیتے, اسپیکرز کو دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حلیم عادل شیخ صاحب نے کچھ باتیں کی, میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میں CC کا ممبر ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی CC کے میٹنگ میں کبھی بھی یہ بات نہیں ہوئی کہ میاں صاحب واپس آئیں, اور استعفوں کی جو بات تھی, اور اس وقت بھی میں نے میٹنگ کے دوران غالباً میں نے بھی اور ہمارے ایک اور اس میں ہے, انہوں نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی کہ فیک نیوز ٹی وی میں چل رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی جو ان کے بڑے قریبی چینل صرف وہی خبریں وہ چلا رہے تھے کہ میاں صاحب آئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے باقی ایشوز پر ڈسکشن کی. جا کے ان کی بات آئی ہے کہ جی یہ دیں, مجھے پتہ ہے ان کو بہت جلدی بھی ہے کہ ہم استعفے دیں اور پھر ضمن الیکشن ہو اور پھر حلیم عادل شیخ صاحب وغیرہ جو ہے حکومت میں ہے, لیکن مطلب پنڈ سارے لوگ مر جاتے انہیں دیواری پھر بھی نہیں آنی سی کم از کم.
تو دوسری بات میں بات کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کی بڑی تسلی سے باتیں سنی ہے، اگر ابھی تسلی سے سن لیں تو ٹھیک ہے جی گونی صاحب، ورنہ اگر ایسی شور شرابہ کرنا ہے تو پھر کر لیتے ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا استعفے اسپیکر کے ساتھ جرات کر کے جمع کریں۔ بالکل، جب یہ اگر چیک کریں، ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم 31 دسمبر تک اپنی پارٹی لیڈران کے پاس استعفے جمع کرائیں گے، پارٹی لیڈران کے پاس استعفے پہنچ چکے ہیں۔ 31 جنوری تک ڈیڈ لائن دی گئی ہے پرائم منسٹر کو کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن ہوں، اگر وہ اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہوں گے تو پھر فروری کے فرسٹ ویک میں یا فرسٹ فروری کو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی، اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے استعفے کب دینے ہیں، لانگ مارچ کرنا ہے، جیل بڑو تاریخ، جو بھی پی ڈی ایم کا متفقہ فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی اس کو فیصلہ اس کے اوپر جو ہے اپنا جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ چلے گی۔ لیکن جرات کا فیصلہ تو وہ ہوتا ہے جب انہوں نے دیے تو پھر جس اسمبلی پہ یہ تھوک رہے تھے اس اسمبلی کو پھر کیوں واپس آئے اس اسمبلی میں؟ یہ تو اس اسمبلی میں تھوک رہے تھے، اپنے تھوکی اوپر بیٹھ گئے، پھر اب واپس آ گئے، منتیں کروا رہے تھے، ہم سے بھی منتیں کروا رہے تھے، ان کے لوگ بیک ڈور چینل سے ہم سے منتیں کروا رہے تھے کہ ہمارے جو ہے استعفے جو ہے ریجیکٹ وہ واپس کرا دیں۔ پھر ان کی اگر اتنی جرات ہوتی تو کے پی میں ان کی جو اسمبلی تھی تو پھر اس سے کیوں ان کے سی ایم نے کیوں ریزائن نہیں کیا، ان کے وزراء نے کیوں ریزائن نہیں کیا، انہوں نے اسمبلی کیوں نہیں توڑی؟ تو ایسی چیزیں کرے۔ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی استعفے نہیں ہوں گے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے استعفے ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جہاں پر پھانسیاں جھیلی ہیں، جہاں پر شاتیں ان کو ملی ہیں، جہاں پر جو ہے کوڑے اور جیلیں ہم نے کاٹی، ہمارے ورکروں نے کاٹی ہیں، تو ہمارے لیے سندھ حکومت اور یہ میٹر نہیں کرتی۔ ہم نے جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جب ٹائم آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا چیز ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم جرات سے بھی دیں گے اور جب استعفے دیں گے تو کم از کم واپس نہیں لیں گے۔ پوائنٹ نوٹڈ سر۔ فیصل گنگوہی صاحب، you've got to take a break over here۔ ناظرین، ہم بریک کے بعد لوٹیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ حلیم عادل شیخ صاحب، آپ نے کنڈی صاحب کو سن لیا، ان کا کہنا تھا کہ جی پیپلز پارٹی کے استعفے جو ہیں یہ اس طرح کے استعفے نہیں ہونے کے جس طرح کہ آپ نے استعفے دیے تھے، اور اپنی جماعت کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ جماعت ہے جس نے کوڑے بھی کھائے، جیلیں بھی کاٹیں، لیڈرز کی شہادت بھی ہوئی، تو ہم نے قربانیاں دی ہیں، تو ہم جب دیں گے تو پھر وہ دیں گے کہ جس میں پتہ چلے گا کہ ایک دفعہ استعفے دیے گئے ہیں، اور یہ فرسٹ ویک آف فیبرری یا فرسٹ فیبرری تک پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا اور اس میں طے ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر اس کے بعد طے ہوگا کہ آگے کی کیا حکمت عملی ہے۔ محترم کنڈی صاحب ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پنڈ دے سارے چودھری مر جان تو پھر تہاڈی باری نہیں آنی۔ کنڈی صاحب ساری باری آ چکی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب بیٹھے نے، وزیر اعلیٰ بلدار صاحب بیٹھے نے، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب بیٹھے نے، تو ساری باری آ چکی ہے الحمدللہ۔ تسی سوچو تہاڈی باری جان والی ہے سندالی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کنڈی صاحب نے جو فرمایا میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جب استعفے دیں گے تو پتہ چلے گا۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو استعفے ہے یہ بلیک میلنگ ٹول ہے، یہ ایک دکھاوا ہے، یہ میڈیا گمکری ہے۔ جب یہ استعفے دیں گے تو اس کو دیکھ لیں گے۔ یہ استعفے قیادت کو استعفے دے رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ان کی بڑی قربانیاں، بڑی سیاسی جماعت، یہ وہ نہ جانے کیا۔ بالکل ہم کہتے ہیں کہ جب استعفے دیں گے تو ہنوز دلی دور استعفے دیں گے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کنڈی بھائی، ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ بالکل استعفے دیجئے، انشاءاللہ فوری طور پر بائی الیکشن کرائیں گے اور انشاءاللہ وہاں سے تحریک لیکن حلیم عادل شیخ صاحب وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بلیک میلنگ ٹول ہے جو کہ یوز ہو رہا ہے، تو اگر یہ بلیک میلنگ ٹول ان کی طرف سے ہے تو کیا آپ کی طرف سے 2014 میں بلیک میلنگ ٹول نہیں تھا؟ جہاں پر کنڈی صاحب نے کوائٹ رائٹلی سو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے کے پی کے کی گورنمنٹ تو نہیں چھوڑی، آپ کے چیف منسٹر نے یا وہاں کے آپ کے ممبران نے استعفے تو نہیں دیے تھے؟ دیکھیے، ہم نے نیشنل اسمبلی کے استعفے اسپیکر کے پاس جمع کرا دیے تھے، وہ عمران خان صاحب کی جیب میں نہیں تھے۔ بڑا واضح فرق ہے، استعفے جو اسپیکر کے پاس ہوں وہ استعفے کہلاتے ہیں، جو کسی کی جیب میں ہو وہ ڈرامہ کہلاتا ہے۔ بات بڑا واضح ہے، ہم نے یہی قومی اسمبلی سے تھے، میں اوپر قومی اسمبلی میں ایشو چل رہا تھا، ہم نے صوبائی اسمبلی کا کلیم بھی نہیں کہا تھا، اگر دیتے تو وہ بھی اسپیکر کے پاس جاتے، ہم نے نہیں چھوڑنی تھی گورنمنٹ۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے جو کہا وہ کیا، یہ استعفے ایک دکھاوا تھا، ایک ڈرامہ تھا، چلا نہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو ہے وہ ہنڈیا وہ چوراہے میں ٹوٹ چکی ہے۔ اس دن سی سی کے اندر جو بھی ہوا اس کے بعد پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں چھوڑ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں سب چھوڑ دو کیونکہ اسٹیج پہ کچھ نہیں ہے، انہوں نے بھی جان بچانی ہے۔ وہ تو دیکھیے نا کتنی گندی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب کی، جو بات ہے وہ بغاوت رہتی ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو گھر بھجوا دے، یہ وہی الزام ہے جو پرویز مشرف ہے کہ انہوں نے ان کی گورنمنٹ کو گھر بھجوایا تھا۔ اس کے بعد اگر نہ بھجوائے تو نچلے جو رینکس ہیں فوج کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو لیڈرشپ ہے آپ کی آرمی کی، آپ اس کو گھر بھجوا دو، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ یہ اس سے شدید گھٹیا، گھناؤنا
मुल्क दुश्मन, फौज दुश्मन काम नहीं हो सकता। ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैंने लगता है कि किसी खास एजेंडे पे है, किसी की इमदाद पे करे। आज 3 अरब रुपए का इन्होंने फार्म हाउस लिया है चक शहजाद के अंदर अपने दमाद के नाम पर। लगता है कि ये बैरूनी इमदाद आई है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान मजबूत है इस फौज की वजह से। आज ये मजबूत फौज है तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतदार तरीके से हम सब मौजूद हैं, हम पुरसुकून है। नहीं तो लीबिया, सीरिया, मिस्र और इराक क्या कुछ नहीं हुआ है। आज अपनी फौज के अंदर बगावत पैदा करने की मौलाना साहब कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ माल बचाने के लिए। उनसे भी तो पूछा गया है ना मौलाना साहब, इन लैब ने बुला के क्या कि सर जवाब दे दो। वो कहते मैं तो नहीं आऊंगा, किसी में जरूरत है कि मुझे बुलाने क्यों नहीं। अगर आप सियासतदान ना होते, बिल्कुल आप कह सकते थे कि मैं तो नमाज पढ़ाता हूँ, सिपारा पढ़ाता हूँ, सबक पढ़ाता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ाता हूँ, दर्स देता हूँ, खिताबत करता हूँ, मुझे क्यों बुला रहे हो। जब हुकूमत करते हैं आप, जब सूबे में आपकी हुकूमत होती है, जब आप कश्मीर कमेटी में होते हैं, जब सरकारी फंड का इख्तियार आपके पास होता है, तो जवाब तो बनता है ना मौलाना साहब। और जिस तरीके से आज आप मुल्क को कमजोर करने पे लगे हुए हैं, मैं कहता हूँ पीडीएम से नून और पीपल्स पार्टी का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मौलाना साहब अकेले दौड़ रहे हैं। और देखिएगा तितर बटेर हो जाएंगे। 8 अक्टूबर और 13 अक्टूबर में कहा था आर होगा, पार होगा, ये होगा। उस रोज के बाद हमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि मौलाना साहब मदरसे के बच्चों को जो अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ आते हैं, लेकर आना चाहते हैं। जी अली गौहर बलोच साहब, ये बताइएगा कि आपने क्या अपना इस्तीफा पार्टी की आदत को दिया? जी बिल्कुल, ना सिर्फ मैंने अपना इस्तीफा पार्टी की आदत को पहुंचा दिया है, बल्कि हमारे तमाम एमएनएज और तमाम एमपीएज ने अपने रिजाइन पहुंचा दिए हैं। तो आप ओन करते हैं अपने इस्तीफे को? आप कह रहे हैं कि आपका इस्तीफा आपने खुद दिया है और कोई उसमें फेक नहीं है, वो जाली नहीं है, असली है और आपने खुद से दिया है और आप इस पर कायम है? जी बिल्कुल, मैंने खुद से दिया अपनी पार्टी की आदत के सुपुर्द किया और वो बिल्कुल फेक नहीं। और जो वो कहते हैं, कल एक चैनल पे शेख रशीद साहब बैठे हुए थे, क्योंकि ये सारे जो शेख साहबान हैं ये मतलब है कि बातें जो करते हैं ना, वो सच्ची बात इनके मुंह से नहीं निकलती। वो कह रहे थे शेख साहब के वो जी हाथ से लिखे होने चाहिए, और मैंने जो अपना रिजाइन दिया है वो हाथ से लिखा हुआ था। और दूसरा अली मुमताज, ये आपकी और शेख साहब की आवाज मुझे सही नहीं पहुंच रही थी। मैं अंदाजे से पिक कर रहा हूं कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, ये जरा सिस्टम को बेहतर करो। लेकिन मैं गुजारिश ये करूंगा कि शेख साहब जो मौलाना साहब के बारे में बातें कर रहे थे, एक तो कुछ एथिक्स होते हैं। मौलाना साहब का नुमाइंदा इधर नहीं बैठा, लेकिन चले पीटीएम के प्लेटफॉर्म पर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप पूरी दुनिया को जो करप्ट कहते हैं, मुझे ये बताएं, इमरान खान की बहन ने करप्शन नहीं की? पूरी दुनिया जानती है, आप माने या ना माने, पूरी दुनिया जानती है कि आप नैब की छतरी के नीचे अनइलेक्टेड लोग वोट चोरी करके जो आए हुए हैं वो लोग बैठे। क्या आपने आटे और चीनी का अरबों रुपए का डाका नहीं डाला? पूरा पाकिस्तान चाहता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट नहीं दी कि आपने सुनामी ट्रीट के नाम पर अरबों रुपए हड़प कर लिए, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं? क्या बीआरटी पेशावर से आपने अरबों रुपए जो है वो हजम कर लिए और डिकार भी नहीं लिया? क्या इसका पूरी पाकिस्तानी कौम नहीं जानती? आप फॉरेन फंडिंग केस के पीछे, शेख साहब आपकी पार्टी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपी पड़ी है। ये और आप बातें करते हैं, जिन लोगों ने हिसाब दिया अपने दादा की कमाई का, जिन लोगों ने अपने वालिद की कमाई का हिसाब दिया, जिन लोगों ने अपने पूरी पिछली 3 नस्लों का हिसाब दिया, आप उनसे बातें करते हैं। जब आप इस्लामाबाद में बुलडोजर चलवा रहे थे और इंक्रोचमेंट्स गिरवा रहे थे, इमरान खान न्यादी ने अपना बनी गाला का घर जो है वो गैर कानूनी तरीके के साथ रेगुलराइज करवाया। क्या आपको उस चीज का नहीं पता? तो मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है कि आप, मतलब है कि आप कम से कम कोई कानून की बात करें, कोई आइन की बात करें, कोई एथिक्स की बात करें। इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मुआशी हालात का सामना कर रहा है। आज देखें कि जो अंडा 5 रुपए में मिलता था आज 20 और 25 रुपए में। सर आपके एथिक्स और मॉरल्स पे तो वो ये कहेंगे ना फौरी तौर पर कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, इसहाक डार साहब वापस आ जाएं, इसहाक डार साहब के साहबजादे वापस आ जाएं, वो तो ये कहेंगे ना वापस आएं, केसेस का फैसला सामना करें। आप एथिक्स और मॉरल्स की क्या बात कर रहे हैं? आप ये देखें कि जो लोग इधर बैठे हैं, कौन सी हमारी लीडरशिप है जिनको इन्होंने झूठे मुकदमात में जेलों में नहीं डाला। राना सनाउल्लाह के साथ क्या अशर हुआ पूरी कौम नहीं जानती। मतलब है वो मुकदमा जो था एक मजाक बन के रह गया। ये कहते हैं कि हम इदारों पे क्रिटिसाइज नहीं करते। अली मुमताज, हम इदारों में बैठी हुई उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो कि कानून और आइन शिकनी करते हैं।
آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا مینڈیٹ چرا کر اور ڈبے پھاڑ کر ان کو جو جتوانے والے ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اداروں کو تو ہم سلام کرتے ہیں، ہم ان اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اگر ان کرداروں کا ذکر نہ کریں جن کے ذریعے یہ پپٹس، جیسے کاف لیگ کا ٹائم تھا، جنرل مشرف کے ٹائم پہ بھی ایک اسمبلی تھی. کنڈی صاحب کی طرف جانے سے پہلے ذرا یہ بتا دیں، آپ نے کہا کہ آپ اداروں کو آپ چاہتے ہیں، آپ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی ایک ادارہ بتا دیں جس میں جو آپ کے دور میں آپ نے اس کو مضبوط کیا ہو، مستحکم کیا ہو. دیکھیں جب جوڈیشلی بحال ہوئی، آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے مارچ کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ابھی آدھے راستے میں تھے تو جوڈیشلی بحال ہوئی. یہ جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے. آپ نے دیکھا جب اربوں ڈالر کی میاں نواز شریف صاحب کو آفر ہوئی تو انہوں نے چاگی کے وہ میدان میں وہ اور پہاڑوں میں وہ دھماکے، ایٹمی دھماکے کمائے. انہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دہشت گردی تھی کراچی کی رونقیں کس نے بحال کی، کس کے دور میں ہوئی؟ مطلب یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب شاید اس وقت کاف لیگ کا حصہ تھے. آج یہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ جماعت پی ٹی آئی ہے تو آج پی ٹی آئی کا حصہ ہے. کل کو کوئی اور اس قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بنے گی تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے. اور انہوں نے کہ ہر وہ پارٹی جو ان کو ووٹ چوری کر کے اور سلیکٹ کر لے وہ ان ہمارے دوستوں کی پارٹی ہوتی ہے. تو خدارہ جو جمہوری پارٹی ہے ٹھیک ہے، ہمیں مشکلات ہیں، ہمارے لوگوں کو جیلیں بھی دیکھنا پڑ رہی ہیں، ہمیں مقدمات کا بھی سامنا ہے، ہم ان دشواریوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. ہم نے یہ راستہ خود چنا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے چنا ہے، پاکستان میں جمہوریت، قانون اور آئین کی بحالی کے لیے چنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے بتائیں آج کون سا نیب کا ادارہ ہے جو حلیم عادل شیخ کے گھر کے سامنے دستک دے؟ کوئی ادارہ ہے جو چینی چوروں اور بی آر ٹی پشاور والوں سے پوچھے کہ آپ نے اتنے اربوں روپے کیوں ہڑپ کر لیے؟ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس کا جواب حلیم عادل شیخ صاحب دیں گے. کنڈی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے کنڈی صاحب آپ نے یہ کہا کہ سی سی کے اجلاس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ فیک نیوز تھی جو رپورٹ ہوئی تھی. لیکن مجھے اے آر وائی نیوز کے رپورٹر ہیں چانڈیو صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی وہ بیٹ کرتے ہیں، بڑے سینئر رپورٹر ہیں. ان کا میں سن رہا تھا جب وہ اپنا جو ہے لائیو رپورٹنگ کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمیں اس کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑی رپورٹرز کو اس خبر کے لیے، یہ اندر سے ہی خبر جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے، بلکہ آپ میں سے ہی کسی نے آ کر ان کو یہ خبر فیڈ کی ہے. دیکھیں میں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں نے ایک بات کر دی ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے. اگر ہوئی ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ ایسی بات ہوئی ہے. ہماری بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے سی سی میں میٹنگ ہوئی ہیں، بہت سے ایشو ڈسکس ہوئے ہیں. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ بہت سی نیوز چل رہی تھی اس کے میں ہم نے اس وقت ٹویٹ بھی کی تھی، اور سب میرے خیال میں ٹویٹر پہ سب بھی موجود ہوگا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی نے نیوز دی ہے تو ان کو خیر، لیکن میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم ہمیں ابھی پتہ چل گیا کہ جو ہمارے اندر کی خبریں وہ باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ جو خبر ٹی وی پہ چل رہی تھی ہوتی نہیں. لیکن یہ چیز جو ہے وہ تو خیر ایک اس کا تھا. لیکن ابھی دیکھیں پی ڈی ایم کی آج بھی میٹنگ ہو رہی ہے، ہمارے مختلف اس میں ریلیز بھی وہ ہیں، 3 کو باولپور میں بھی ہے، اس کے بعد بندو میں بھی ہے، مالاکنڈ میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، سرگودا میں بھی ہے، بہت مختلف وہ ہیں. اور جہاں تک صفوں کے دیکھیں بہت کلیئر ایک وہ ہے کہ جب بھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی متفقہ فیصلہ کرے گی 31 جنوری کے بعد کہ ہم نے ریزائن کرنا ہے تو ہم کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لے رہی ہے. یہاں پر سندھ میں اور کے پی میں، غالباً بلوچستان میں بھی ایک سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لے رہی ہے. اس وقت تک جب تک فیصلہ نہیں ہوتا کہ ہم استعفے دیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں بھی سینٹ کے الیکشن بھی حصہ لے گی. ہاں اگر آج فیصلہ ہوتا ہے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے اس پہ کہ جو ہے ہم نے ضمنی الیکشن میں بھی حصہ نہیں لینا یا سینٹ میں حصہ نہیں لینا، تو جو بھی متفقہ فیصلہ بائی الیکشنز میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو نتائج جو ہوں گے آپ ان کو تسلیم کریں گے؟ دیکھیں نتائج تو ہم ادھر جو ہے اس دفعہ جو ہے اس وقت پورے پاکستان میں الیکشنز ہو رہے تھے، پورے پاکستان میں جس طریقے سے الیکشنز ہو رہے تھے ہر کوئی بزی تھا. اب تو دیکھیں اب تو بائی الیکشنز ہے، 2-3 سیٹوں پہ ہیں، تو اب تو ہم سارے فارغ ہیں. اب تو جو سلیکٹرز ہیں وہ ان کو اس طریقے سے نہیں جتواتے، پولیس اسٹیشنوں پہ ہم خود بھی موجود ہوں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ زبردستی جتوایا جاتا ہے. زبردستی آپ گلگت بلتستان میں گئے، وہاں پر آپ نہیں جیت پائے، آپ کو اتنی سیٹس نہیں ملی کہ جس سے آپ حکومت بنا سکیں، تو وہاں پر بھی تو یہی آپ کی سوچ تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی مکمل توجہ وہاں تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پر تھے، پھر اس کے بعد احتجاج بھی ایک ہوا. دیکھیں اگر آپ نے چیئرمین بلاول صاحب کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی
اس میں ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس میں ہوگا، ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس میں نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ سارے ادارے، جو پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو اپنے جوریسڈکشن میں کام کرنا چاہیے، انکروچمنٹ نہیں کرنی چاہیے. آج بھی اگر ان کے سلیکٹر اور اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ اٹھا لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ود ان 1 ویک ان کی حکومتیں، چاہے وہ پنجاب میں ہے چاہے وہ فیڈرل میں ہے، وہ نہیں رہیں گی. ان کے اپنے اپنے مینیز اور ایم پیز اتنے نالا ہیں کہ آج یہ چاہتے ہیں کہ سینڈ میں شو آف ہینڈ ہو جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اپنے ایم پی ایز نے ان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں دینا. اور آپ دیکھ لیں کہ سینڈ کا الیکشن آنے دیں. پچھلی دفعہ بھی سینڈ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ کے پی میں جس طریقے سے ان کے ایم پی ایز نے جو ہے ان کے ایم پی ایز نے ان کو ووٹ نہیں کیا، پھر مجبوراً ان کو نکالنا پڑا ان کو اپنی پارٹی سے. کچھ نکل گئے، کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گیلی سوکھی لکڑی کے ساتھ گیلی لکڑی بھی جل گئی، کچھ ایسے انہوں نے نکال دیا کہ وہ کنفرم نہیں تھے کہ جنہوں نے وہ کیا، میں بھی بقول ان کے ممبر سے کہ ہم نے وہ نہیں کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ اس الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی ان کے لوگ جو ہے خفا ان کی حکومت سے، سندھ کے بھی ایم پی ایز ان کے خفا ہیں حکومت اپنی فیڈرل حکومت سے، کے پی میں بھی خفا ہیں. آپ دیکھیں گے کہ سینٹ کا اگر الیکشن اور پی ڈی ایم نے اس میں حصہ لیا تو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے جو ہے اپوزیشن کے جو اگر سینٹرز فار ایگزامپل اگر 10 آنے ہیں تو آپ دیکھیں گے کس طرح وہ 14 اور 15 بنتے ہیں. چلیں ہمیں جی ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے حلیم عادل شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کچھ اعتراضات جو اٹھائے ہیں اب سے وقفے سے پہلے علی گور بلوچ صاحب نے، میں چاہوں گا کہ آپ ان پہ پہلے رسپونڈ کر دیں. اور ایک تو انہوں نے یہ بھی، جو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کون سے ادارے کو مضبوط کیا، مستحکم کیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے ایٹمی دھماکے کیے. پھر اس کے علاوہ کچھ اور انہوں نے. جی حلیم عادل شیخ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حلیم عادل شیخ صاحب جی حلیم عادل شیخ صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز بتا دیجئے، یا اگر اب بھی نہیں آ رہی ہے تو میں علی گور بلوچ صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں. اب آ گئی آواز، آ گئی جی حلیم عادل شیخ صاحب وقفے سے پہلے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے علی گور بلوچ صاحب نے، اور انہوں نے ساتھ میں میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ جب میں نے پوچھا کہ کون سے ادارے کو آپ نے مضبوط کیا اپنے دور حکومت میں، تو ان کا کہنا تھا کہ جی ہم نے اداروں کو مضبوط کرتے ہوئے انہوں نے جوڈیشری کی بحالی کی بات کی. انہوں نے کہا جی ایٹمی دھماکے ہم نے کیے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ آپ کی اور نیب کا جو یہ گٹھ جوڑ ہے اس میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور چلا رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیے پہلے میں محترم بلوچ صاحب کی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی دادا کی کمائی کا حساب دیا، ابا جی کی کمائی کا حساب دیا. یہ وہ بتائیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میری تو کوئی بھی جائیداد نہیں ہے، یہ جو تینوں بڑے فلیٹس ہیں اربوں روپے کے، اس کی بینیفیشل اونر کون ہے؟ مریم نواز صاحب ہے محترمہ. بات یہ ہے کہ دادا ابا پردادا کی تو کیا جواب دیں گے. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی جو جدائدیں نکل آئی بعد میں سپریم کورٹ پہ جا کر، اس تک کا جواب نہیں دیا. اس کے بعد جو منی لانڈرنگ میں اربوں روپے کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی، چیٹی بوائز کی. اس دن بی بی سی کے انٹرویو کے اندر اسحاق ڈار صاحب کی جو ہوائیاں اڑی، ایسا ہی سچ بول رہے ہیں یہ کہ انہوں نے کہا میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے. وہ اینکر بھی پریشان ہو گیا کہ دبئی میں کس کی ہے، یہاں کس کی ہے، وہاں کس کی ہے. بات یہ ہے کہ جھوٹ 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 ایک حد تک چلتا ہے. اور انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی حساب نہیں دیا، انہوں نے نہ ملک لوٹنے کا حساب دیا کسی قسم کا. اور یہ ابھی جب ایف ایف کی بات آئی، فرمائشیں پروگرام کو کیا لے کر آئے تھے یاد ہوگا علی ممتاز صاحب؟ اس میں کہہ رہے تھے کہ 99 سے پرانے ساری نیب کے مینڈیٹ سے نکال دو. اس کا مطلب ہے پورا دور 99 سے پہلے 88 تک کا صاف ہو جائے، ان کی جان چھوٹ جائے. اور ایک اور چیز اس میں کہہ رہے تھے 1 ارب سے نیچے کی کرپشن کو نکال دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ 99 کروڑ کی کرپشن کو ڈائٹ کر دو، سائیکل و چور کو پکڑ لو، جیب کترے کو پکڑ لو، موٹر سائیکل چور کو پکڑ لو. بس اس طریقے کی فرمائشیں اور کس پہ ملک کے اوپر لے کر آ رہے تھے. اس کے بعد آگے کہ جی نیب ترمیم سے منی لانڈرنگ کو نکال دو. منی لانڈرنگ کو نہیں پکڑا جانا چاہیے، مطلب منی لانڈرنگ ہی نکال دو، یا چوری کر کے باہر لے جاؤ، باہر پراپرٹیز بنا لو، نکال دو. تیسرا بیرون ملک اگر کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اس کو بھی نکال دو. بات یہ لوگ کیا حساب دیں گے؟ یہ تو جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ابا دادا کیا اپنے ذاتی حساب کوئی نہیں دیے ہیں. اور دوسری بات میں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے محترم کنڈی صاحب. ابھی انہوں نے ایک اعتراف جرم کیا. انہوں نے کہا کہ سینٹ کے اندر اس دفعہ پھر وہی ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا. بات یہ ہم یہ اعتراف میں کہنا چاہتا ہوں، آج پوری قوم سنے، ہم اس گند کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہاؤس ٹریڈنگ ہو. اب ہمیشہ جو حکومت ہوتی ہے اس کی بائنگ پاور. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے الیکشنز میں سینٹ کے کے پی کے میں آپ کے اپنے کچھ لوگ جو تھے وہ دوسری طرف چلے گئے تھے، تو آپ اس کو ذرا سیکیور کر رہے ہیں. بالکل بکے
لازمی بات یہ کہ اس کو سزا بھی ملی. ہم اس گندے کھیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس کا جو ممبر ہے وہ اپنے سینیٹر کو ووٹ دے. میں آپ کے ذریعے میں آپ کے نیوز ون کے ذریعے قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر یہ ہماری خواہش ہے کہ جس پارٹی کا ووٹر ہے, ممبر ہے, وہ اپنی پارٹی کے حساب سے جس نے اس کو جتوایا ہے اور جس کے ووٹ سے جس کے ٹکٹ کے اوپر آئی ہے, کیا یہ سیاسی اخلاقیات نہیں ہے؟ کیا اچھی بات ہے کہ ممبر بکے, ان کی بولی لگے؟ اور مطلب ہمیں بھی شرم آتی ہے نا, ہم ایم پی اے ہیں, لوگ کہتے ہیں ایم پی اے بکیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر ہم سیاست میں کوئی اچھائی کرنا چاہ رہے ہیں, الیکٹورل سسٹم میں کوئی اچھی بات لانا چاہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ وہی گندی پالیٹکس, خرید و فروخت کی پالیٹکس, چانگا مانگا کی پالیٹکس, ہارس ٹریڈنگ کی پالیٹکس, پیسے کی پالیٹکس کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں. ہم اس کو نہیں رکھنا چاہ رہے. لیکن یہاں پر حلیم عادل شیخ صاحب وہ آپ کی پالیٹکس کو بھی تو گنواتے ہیں نا, جہاں پر آپ نے کہا ہے کہ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ کوئی منتخب ہو کر آیا ہے تو وہیں پر اگر کوئی آزاد امیدوار ہے تو اس کو لوگوں نے ووٹ دیا, ہو سکتا ہے وہیں پر آپ کا پی ٹی آئی کا بھی کینڈیڈیٹ ہو, پی ایم ایل این کا بھی ہو, پیپلز پارٹی کا بھی ہو, تو لوگوں نے آپ کی وہاں پر پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو یا آپ کی پارٹی کے جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو منشور ہے, اس کو رد کر کے انہوں نے آزاد امیدوار کو منتخب کیا, نہ کہ اس لیے کہ وہ بعد میں آپ کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے اور آپ جہاز بھر بھر کے ان کو لے کر جائیں, ملاقاتیں کرائیں اور اپنے ساتھ شامل کر لیں. دیکھیے, وہ آئینی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی شخص نے پارٹی جوائن کرنی ہے تو اس کو 3 دن کے اندر کرنی ہوتی ہے. اب وہ بھائی یہ نہیں جہاز, تو ان کے بعد ہم سے بڑے جہاز ہیں, بعد یہ لوگ شامل کرا لیتے. وہ ایک ہے کہ جی اگر کسی نے کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر کسی نے آزاد ہی رہنا ہے وہ رہے بے شک, لیکن زبردستی جوائن کرایا گیا. ان کی خواہش کی بہت ساری پارٹیز ہیں, سندھ کے اندر آزاد امیدوار, اور الٹیمیٹلی آزاد امیدوار ہوتا ہے وہ گورنمنٹ پارٹی میں جاتا ہے, کیونکہ آزاد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ پیسوں کو نہیں خریدا گیا. اس کو ہمارا حق تھا, ہر وقت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ پارٹی جوائن کرے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور پیپلز پارٹی کے بندے کو لا کے اپنے پاس لے کر لا بھی نہیں سکتے تھے. ہم آزاد ہے, اس کو ہم نے بھی کوشش کی, انہوں نے بھی کوشش کی. اور جو کرپشن گنوائی ہے ابھی علی گوہر بلوچ صاحب نے علی ممتاز پلیز کہ بنی گالا ریگولرائز ہوا, بی آر ٹی کی بات کی, پھر بلین ٹری سونامی کی بات کی. ارے بھائی صاحب, بنی گالا جب پہلے بنا تھا یہ یونین کونسل میں تھا, اور کبھی نہیں ہوا کہ وزیر اعظم نے, سٹنگ وزیر اعظم نے 12 لاکھ روپے جرمانہ بھی طے کر کے اپنا گھر ریگولرائز کرایا. یہ تو انہونیاں ہو رہی ہیں. بی آئی ٹی کا نیب کیس چلا رہی ہے, کر لے. اس کے بعد نیب میں کوئی روک رہا ہے کسی کو؟ بی آئی ٹی میں کیا ہو گیا, بلین ٹری سونامی میں کیا ہو گیا؟ کچھ ان کے تو چلو نا, چودھری شوگر مل, پاناما, ٹی ٹی بوائز, کیش بوائز, مریم کے کیسز, ان کے کتنے کیسز ہیں بھائی, اتنے ریفرنس سے. شاہد خاقان پہ ایل این جی کا کیس, ان کے اوپر ایسا اقبال پہ کیس, آصف سردار کیا کہہ رہا تھی خواجہ آصف صاحب کے اوپر الگ کیس, کسی کو ایک کامے لے کر آتا ہے. میں کہہ رہا ان کی تو داستان امیر حمزہ نا پوری ٹبر کے اوپر کیسز ہے. دوسری میں ایک اور بات محترم کلی صاحب کی اور کریکٹ کرتا چلوں, الیکشن کے نتائج سندھ میں اگر یہ جیت جائیں, ہمیشہ زیادہ ووٹ لے کر تمہارا الیکشن جائز ہے, جہاں یہ ہار جائے وہاں الیکشن ناجائز ہے. وہی بقول ان کے, وہی سلیکٹر, وہی الیکشن کمیشن, وہی نظام, وہی آر ٹی ایکس سسٹم, سارا سندھ میں سب کچھ جائز ہو گیا. گلگت بلتستان میں جس انداز سے یہ لوگ اٹھ رہے تھے, جس انداز سے, اور وہاں اگر کوئی تھا تو بھائی کر دیتے نا, کوئی پٹیشن کر دیتے, کوئی پریس کانفرنس کر دیتے, کوئی الزام لگا دیتے, کوئی ثبوت دے دیتے. گلگت میں جو رسوائی ہوئی ان کی جس انداز سے, اور وہ ایک سیمپل ہو گیا. سیمپل, اور دوسرا کہ ایک بہت بڑے سیمپل, 7.5 لاکھ لوگوں کے سیمپل سے فیوچر ڈیسائیڈ ہو گیا. کیونکہ گلگت میں لوگ وہ ہیں, پورے پاکستان میں کوئی نوکری کرتا ہے, کوئی پڑھتا ہے, کوئی جاب, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے. پورے پاکستان کے لوگ گلگت میں رہتے ہیں, لیکن وہ کام کم کرتے ہیں. یہ ایک سیمپل ہو گیا. اور دوسرا, پچھلے دنوں گلف میگزین نے جو ہے سروے کرایا, 82% لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہم اگلے انشاءاللہ الیکشن میں بھی 2023 کے اندر بھی ووٹ دیں گے. بات یہ ہے کہ ان کی دکانیں بند ہو چکی ہیں, ان کی دکانیں بڑھ چکی ہیں. ان کا ٹوٹل پی ڈی ایم اپنے کیسز بچانے کے لیے, اپنی جان چھڑانے کے لیے, اپنی نیب سے چھٹکارے کے لیے, ملک سے فرار ہونے کے لیے, اپنی بیرون ملک جائیدادوں کو بچانے کے لیے, یہی ہے ان کی سیاست, یہی ہے ان کا نظریہ, یہی ہے ان کی. اس کے اوپر ملک کو داؤں پر لگا. سر, آپ پی ڈی ایم کے احتجاج کو, پی ڈی ایم کی ریلیز کو تو پھر آپ ہوا دیں گے نا, کہ جب آپ کی ہی حکومت جو کہ ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ غریب کا خیال کیا جائے, غریب کو سہولیات فراہم کی جائیں, تو وہاں پر آپ پیٹرول مہنگا کر دیں, ڈیزل مہنگا کر دیں, اور پھر اس کے ایفیکٹ بھی آئے گا باقی تمام کموڈیٹیز پہ. لازم بات ہے, انٹرنیشنل بیس کا ہوتا ہے, باہر مہنگا ہوتا ہے, یہاں مہنگا ہوتا ہے, وہاں سستا ہوتا ہے, یہاں سستا ہوتا ہے. جب مہنگا ہوتا ہے اب ہم شور مچاتے ہیں, جب سستا ہوتا ہے کوئی شور نہیں مچاتا. پیٹرول ڈیزل جیسا آئے گا ویسا بکے گا. لازم یہ تو نہیں ہو سکتا. کیا ملک کو انہوں نے چھوڑا ہے اس قابل ملک کو انہوں نے چھوڑا ہے کہ اس کے اندر بہت سے سبسڈیز دی جا سکے. انہوں نے تباہ برباد کر کے آج الحمدللہ
آج دیکھیے اسٹاک مارکیٹ پہلا دن اسٹاک مارکیٹ میں تیزی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس کا جو 2.5 سال کی بلند ترین سطح پر آج پہلے دن دیکھا گیا ہے. 44,434 کے اوپر بند ہوا ہے. آج مہنگائی جو ہے 2.5 سال میں سب سے 19 ماہ کی کم ترین سطح پر آج مہنگائی موجود رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ کیپٹلائزیشن 95 ارب روپے کا اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں انڈیکیٹرز بہتر ہیں. آج ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھیے وہ بڑھ رہی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم دیا جا رہا ہے تاکہ غریب اپنا گھر بنا لے. کنسٹرکشن انڈسٹری بڑھے گی, اس کے اندر. جی علی گور بلوچ صاحب, کلوزنگ ریمارکس فرام یو سر. علی گور بلوچ صاحب. جی دیکھیں, میں حلیم عادل شیخ صاحب اصل بات کا جواب تو دیتے نہیں ہیں. وہ فلاں چور اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور دوسروں کو چور چور کہہ رہے ہیں. یہ تو ایسے بھی ہے. نہیں, انہوں نے آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا نا ریگولرائز کرانے کا بنی گالہ کا, اس کا جواب تو دیا انہوں نے. نہیں, بنی گالہ کا کیا جواب دیا کہ جب آپ نے دوسرے لوگوں کو پھر دوسروں کو بھی ریگولرائز کر دیتے, ان کے گھر, ان کے پلازے, ان کے مارکیز آپ نے بلڈوزر سے گرا دی اسلام آباد میں اور اپنے گھر کو ریگولرائز کروا دیا. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میں بات کو سمیٹتے ہوئے 3-4 کنٹریز, افغانستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, یہ تمام کنٹریز ہیں جن سے آپ کا جی ڈی پی سب سے کم ہے. مطلب پاکستان کا افغانستان سے بھی کم ہے. اور جو انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, آج آپ دیکھ لیں ان افغانستان ہمارے ٹائم میں 4% پر ہم لے کر آئے تھے, آج 12-13 ڈبل ڈیجٹ میں چلی گئی ہے. کتنی مہنگائی ہے. آج بھی آپ سری لنکا سے بھی زیادہ مہنگائی ہے, افغانستان سے بھی زیادہ مہنگائی ہے, اور آپ کی کرنسی ویلیو جو ہے وہ افغانستان سے بھی نیچے ہے. یہ آپ کی کارکردگی ہے, یہ آئینہ ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ انڈیکیٹر کیا اوپر چلے گئے, یہ بیچارے پاکستان کے عوام کی آپ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ وہ ان کے دل دھڑک رہے ہیں یا ان کی ابھی تک روح پرواز نہیں کی. مطلب ہے مہنگائی سے آپ نے مار دیا لوگوں کو. معاشی طور پر آپ نے پاکستان کا دیوالیہ کر دیا. اپنے خطے کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس سے آپ کی پوزیشن بہتر ہو. آپ ہر ملک سے پیچھے چلے گئے. اور آج بھی آپ کہتے ہیں کہ آج آپ وہ فلاں دیکھ لیں, یہ انڈیکیٹر جو ہے نا, یہ اوپر کرنا کہ اسٹاک مارکیٹ یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کس طرح سے اوپر ہوتے ہیں. کس طرح سے اوپر ہوتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کے لیے آپ نے کیسے اوپر ہوتی ہے, مارکیٹ اوپر کیسے جاتی ہے. آپ نے ادویات کی قیمتیں سستی کی, آپ نے آٹے کی قیمتیں سستی کی ہیں, آپ نے سبزی یا دالوں کی قیمتیں سستی کی ہیں, آپ نے انڈا سستا کر دیا. چکن تو چھوڑے, دور کی بات ہے غریب کے لیے. کم از کم غریب کو تو نہ مارے. یہ لوگ اصل میں ان کو یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام نے انہیں ووٹ نہیں دیا اور کبھی بھی نہیں دیں گے, اور آئندہ بھی جو پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کی اور نیب کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر سیاست کرے گی, پاکستان کی عوام اس کا ساتھ نہیں دیں گے. علی ممتاز, نہیں دیں گے اور نہیں دیں گے. اور یہ ان سے انتقام لے رہے ہیں, کبھی ان کو مہنگائی کے روپ میں انتقام لیتے ہیں. علی گور بلوچ صاحب, ہمیں پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. حلیم عادل شیخ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. اکثر ہم مختلف ڈسکشنز ہوتی ہیں, مختلف گروپس میں بات ہوتی ہے, تو کبھی کبھار مذاق میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی جو کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہے ہیں. اب موجودہ دور میں یہ لگتا ہے کہ جہاں بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہو تو یہ جو کرا رہے ہیں عمران خان کرا رہے ہیں. بہرحال جی, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.